ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیزو، بڑے ہی عزیز میرے نوجوانوں، میں خاص طور پر آپ لوگوں کو دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دو چیزوں کی طرف. کیوں؟ ان دو چیزوں سے عام طور پر لوگ غافل ہیں. اور دو چیزیں اتنا بڑا جرم ہے ان میں کہ اللہ اپنے بندوں کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہاں، ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ضرور دعوت دیتے ہیں. ہمارے سب لوگ جانتے ہیں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، بغیر اس کے جنت میں نہیں جائیں گے. روزہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کی اہمیت سب جانتے ہیں، لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. حج، عمرہ، قربانی کی اہمیت سب سمجھتے ہیں، اس کا اہتمام بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن افسوس میرے عزیزو، جو لوگ اپنی عمر گزار دیے، ابھی جو لوگ ہماری اس عمر والے باقی ہیں، ان کو اس اچھائی کو اپنانا چاہیے. کیوں؟ یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو اللہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. یاد رکھنا، دو چیزیں بہت اہم ہیں اور اتنی مہلک ہیں کہ اللہ کے ہمارے کسی عمل کو، اچھے عمل کو جانے نہیں دیں گے. اس لیے میں نصیحت کے طور پر کہوں گا آپ لوگوں کو کہ دو عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پر آج خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. نماز کی تقریر بہت ہوتی ہے، شرک بدعت کی تقریر بہت ہوتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اتحاد کی تقریر بہت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، ان عبادات کے ساتھ ساتھ اگر یہ دو خرابی آپ کے اندر موجود رہے گی تو ان ساری عبادات کا کوئی مقام اللہ کیا نہیں ہوگا، جب تک یہ دونوں خرابی دور نہیں ہو جائیں گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ تو سب جانتے ہیں رب کائنات اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. سب جانتے ہیں کہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا.
ایک ماں اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف دیکھتی ہے، رات رات بھر سوتی نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک بھائی اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ کر کے فوراً ہاسپٹل لے کے مصیبت یعنی ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے. لیکن یاد رکھو رب کائنات اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے. جتنا ایک بھائی اپنے بھائی سے، جتنا ایک بیٹا اپنے باپ سے، جتنا ایک باپ اپنے اولاد سے، جتنا ایک ماں اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت رکھتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھنا قصے کے طور پر. حضرت عمر فاروق، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ سے واپس آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیے اور جنگ سے ہم کو بہت سارے لونڈی غلام ملے تھے، فتح کر کے آ رہے تھے. جب پڑاؤ ڈال دیے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے. کہاں کی حدیث بخاری شریف کی ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کا بچہ جنگ میں اس سے بچھڑ گیا تھا، جو ہمارے ساتھ ہو گئی تھی، لونڈی ہو گئی تھی، جس کا بچہ اس سے ماں کی محبت کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت رکھتا ہے. جس عورت کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عورت پورے مجمع میں بھاگ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. جب کسی بچے کو پاتی، اللہ اکبر، یہ محبت ہوتی، اللہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورت اس بچے کو فوراً اٹھاتی، اپنے چھاتی سے لگاتی، پھر چھوڑ دیتی، جانتی کہ میرا بچہ نہیں ہے. پورے مجمع میں سے پریشان ہو گئی، وہ اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. سوچو کہ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا دیکھیے عورت کتنا پریشان ہے اپنے بچے کے لیے، اس عورت کو کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے. ہمارے نبی نے فرمایا اے عمر، جتنا محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے جو تم لوگ پریشان دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم اس سے 100 گنا زیادہ رب العالمین ہم سے، تم سے، یعنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب بتاؤ، جو اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالے گا، اپنے بندوں کو اس روئے زمین پر مصیبت میں ڈالے گا؟ اللہ نہیں ڈالے گا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج ہم اللہ رب العالمین جو حدود توڑ رہے ہیں، جو اللہ نے فرض کیا ہے، ہم جو اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے. تو میرے عزیز، جو اللہ ہم سے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم لوگ اگر اللہ کے ہو کر کے رہیں، اللہ کے احکامات کو اپنائیں، تو اللہ ہم کو نہ دنیا میں بیکار چھوڑے گا نہ آخرت میں. یاد رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف ہم لوگ، چاہے کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، کوئی بھی ہو، ادھر توجہ نہیں کرتا ہے. پہلی چیز بتاؤں میں، اب آپ لوگ دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے اندر یہ عیب موجود ہے کہ نہیں. اور عام طور پر اس لیے میں مجھ کو اور کچھ بیان کرنا تھا، لیکن میں اپنے عزیزوں کو آج پہلے دن یہ بتا رہا ہوں کہ اس عیب کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا. یہ بہت بڑی برائی ہے. جب تک یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا نماز، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارا حج، ہمارا روزہ اللہ کے آسمان کے اوپر نہیں جائے گا. اب سوچو وہ کیا ہے. 2 چیز میں نے کہا بیان کروں گا. رشتے کو توڑنا ہے. کیا ہے؟ آج عام طور پر لوگ رشتہ توڑ کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟
چاہے کتنا بڑا بزرگ کوئی ہو، کوئی اپنے ماموں سے رشتہ توڑا ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے رشتہ توڑا ہے، کوئی اپنے بہن سے رشتہ توڑا ہے، کوئی اپنی خالہ اور پھوپھو سے رشتہ توڑا ہے، کوئی اپنے عام مسلمانوں سے رشتہ توڑا ہے۔ عام طور پر ایک چیز برائی دیکھ لو جا کر کے۔ اچھا، یہ برائی جو ہے رشتہ توڑنا، اتنا بڑا جرم ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا، ہر عمل کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتا ہے، لیکن دو عمل ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ سمجھ لو، بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں دو عمل ایسا ہے جس کا بدلہ اللہ انتظار نہیں دیتا، دنیا میں دیتا ہے۔ وہ دو عمل کیا ہیں؟ البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی بھی قسم کا ظلم ہو، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف آج ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں برا بھلا بکتے ہیں، جس کو پر چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گالی دیتے ہیں۔ آج ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھو، یہ بہت بڑا عذاب لانے کا سبب ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ اس جرم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ دنیا ہی کے اندر عذاب دیتا ہے۔ اور میں نے تو بہت ساری چیزیں دیکھا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھا ہوں دنیا میں، ظالموں کو لے کر کے بڑی بڑی لاٹھیاں تلواریں ان کے پاس، بہت ظلم کیے، لیکن جب اللہ کی مار ان کے پاس اوپر آئی، ایسی جگہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کہ ان کی لاش کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، کان بھی کٹا ہے، ناک بھی کٹی ہے، منہ بھی پھاڑا گیا ہے، جسم کو کوئی اعضا سلامت نہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا، یہی وجہ ہے ہمارے آپ کے لیے سبق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سبق ہے، صحابہ کرام کا عمل سبق ہے ہمارے آپ کے لیے۔ صحیح کی روایت ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سب بندی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، انبیاء کرام تک کام پوچھتے تھے، تھوڑا سا آپ نے کسی پر ظلم کر دیا تو، لیکن آج مضبوط کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہم کس کو گالی دے رہے ہیں، آج اس کو احساس نہیں ہم کس کا حق دبا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اس کو کبھی مت بھولنا میرے عزیزو، پیارے حبیب نماز کی سب بندی کر رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کی چھڑی تھی، کسی صحابی کا پیٹ تھوڑا بڑھا تھا تو آگے سب کے آگے آ گیا تھا، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے سیدھی چھڑی آپ کے اس کے اوپر لگ گئی۔ پیارے حبیب نے لمبی حدیث نہیں سناؤں گا، پیارے حبیب نے بھائی دیکھو تم اس چھڑی سے اپنا بدلہ ہم سے لے لو، میرے حبیب آپ پر جان تک قربان ہے، ہم بدلہ لیں گے آپ سے، ہمارے نبی ڈر گئے۔ عثمان غنی جس کے متعلق پیارے حبیب نے بارہا، ایک دو مرتبہ بارہا جنت کی بشارت دی تھی، اللہ اکبر، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام سے کوئی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، غلام کو بلاتے ہیں،
समझे क्या गलती गुलाम ने की है, उसका कान पकड़ते जोर से पकड़ देते। गुलाम बड़ी मिस्कीनी के साथ कहता है, मेरे आका ये गलती हमने नहीं की जिस वजह से आप मुझको सजा दे रहे हैं। उस्मान कांप उठे, प्यारे हबीब ने जन्नत की बशारत बार उनको दी थी। कांप उठे उस्मान और गुलाम का हाथ पकड़ते हैं, कहते मेरे भाई तू दुनिया में अपना बदला ले ले। कहते हैं मेरे आका मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़ते हैं, अपने कान में लगाते हैं, कहते हैं तू आज दुनिया में इसका बदला ले ताकि कल अल्लाह हमसे इस बारे में सवाल न करे। गुलाम तो गुलाम था, वो खुद के साथ हमारे आका को इतना अफसोस हो गया है, कान पकड़ता है, क्या करेगी बेचारा। आका का हुक्म है लेकिन दबाता नहीं जोर से। फिर कहते हैं ए गुलाम उशदुद कमा शद्दतुक, जितने तेजी से मैंने तेरा कान उमेटा था ऐसे तू ही कर। लेकिन उसकी कहाँ हिम्मत पड़ सकती है। तो ऐसे एक दो नहीं, शरीयत के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सलाफ की कि कोई अगर किसी पर थोड़ा सा जुल्म कर दिया तो कांप उठता था, कांप उठता था। आज औरतें एक दूसरे पर लान तान करती हैं, एक दूसरे को बुरा भला बकती हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने सिर्फ एक लफ्ज कहा था बस, जो प्यारे हबीब की प्यारी बीवी थी, जिनके लिए आखिरत में कसर महल बना है। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे मर्द हों या औरतें हों, कभी किसी के बुरा नहीं कहना चाहिए। या आज आम रवाज है कि नहीं? बड़ा आम रवाज है हमारे माहौल में। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा के पास बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। प्यारे मुस्तफ़ा ने हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला जो आपकी बीवी थी, आपने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, थोड़ी सी तारीफ़ कर दी। हजरत आयशा की ज़ुबान से इतना ये जुल्म है, याद रखो किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को थोड़ी सी भी बुराई हो उसको मत कहो। हजरत आयशा अपनी शौकन किस चीज़ को कहाँ पसंद कर सकती थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी सफ़िया की तारीफ़ कर दे। हदीस के अंदर आता है हजरत आयशा से बर्दाश्त ना हुआ, कहते हैं अल्लाह के रसूल, ए मेरे ताज, तुम उस नाटी खोटी की क्या तारीफ कर रहे हो। हजरत सफ़िया जो आपकी बीवी ज़रा का भी छोटी थी, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा अल्लाह की कसम तुमने इतनी गलत बात कही, इतनी गंदी बात कह दी, अगर तुम्हारी इस बात को किसी समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये बताओ आज हम लोग जिसकी कोई अहमियत समझते हैं, जिसको चाहते हैं बुरा भला बकते हैं। अपने घर का माहौल सुधारो, पहले अपने सुधर जाओ, घर के अंदर अपनी बीवी को सुधारो, अपनी औलाद को सुधारो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह की बरकत और रहमत आएगी घर के अंदर। करो तो सही। ये बहुत अहम चीज़ है मेरे अजीज़ों। प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस सुना रहा हूँ आपको, जिसको अपने घर के अंदर बरकत चाहिए। आज हमारे घरों में जो बेबरकती है उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे अजीज़ों, रिश्ते को तोड़ना है। क्या है? रिश्ते को तोड़ना, जिसकी हम लोग अहमियत नहीं समझते। घर में जो बेबरकती हमारे यहाँ है, शौहर कहता है तुझको मैं इतना पैसा दिया, खत्म हो गया। खत्म क्यों नहीं होगा? भाई तुमसे नाराज है, मामू तुम्हारा तुमसे नाराज है, पड़ोसी तुमसे नाराज है, सास बहू के अंदर झगड़ा है, भावज ननद के अंदर झगड़ा है, भतीजे फूफी के अंदर झगड़ा है, तो बरकत कहां से आएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बड़ी प्यारी है, सही हदीस है। आप फरमाते हैं तुम में से जो शख्स इस बात को पसंद करे, जो शख्स इस बात को पसंद करे कि जब तक जिंदा रहे अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे,
اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اور جو اس بات کو پسند کرے اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، اور اس کے نہ رہنے کے بعد اللہ اس کو اچھے ناموں، لوگ اس کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں، تو فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ ناتا مت توڑے، رشتہ مت کسی سے توڑے، بلکہ وہ رشتے کو جوڑے، وہ رشتے کو جوڑے۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزوں، یہ تو بہت اہم، بہت بڑا مضمون ہے۔ ایک چند مثال میں آپ کو دوں گا، کیونکہ دوسری بات رہ جائے وہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری میں آپ کو سناتا جاؤں۔ تو رشتہ ناتا توڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رشتہ ناتا جوڑنے سے ہمارا رب بہت خوش ہوتا ہے۔ ظلم کو اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ظلم کے تعلق سے، اور ایک حدیث سناتا ہوں رشتہ ناتا توڑنے کے تعلق سے، ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث یاد رکھنا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری مسلم کی، بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھو تو شاید ہم میں سے کوئی شخص کسی کا دل نہیں دکھائے گا، ہم میں سے کوئی شخص کسی پر ذرہ بار بار ظلم نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی شخص کسی کا مال لے کر کے ناحق نہیں کھا جائے گا۔ ایک طاقتور کمزور پر ظلم نہیں، کمزور کو نہیں ستائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی ہوگی، قیامت کی گھڑی ہوگی، ایک شخص پہاڑ کے برابر نماز روزہ لے کر کے آئے گا، بہت نیکیاں لے کر کے آئے گا، تھوڑی سے نہیں۔ کوئی امام صاحب ہوں گے، کوئی حاجی صاحب ہوں گے، کوئی مولانا صاحب ہوں گے، جن کے پاس بہت نیکیاں ہوگی، بہت نماز ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرنا چاہیے آج مسلمانوں کو، اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے مسلمان کیا، غیر قوم پر بھی آپ ذرہ برابر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہماری شریعت نے، حتیٰ کہ جانوروں پر ظلم کرنے سے ہمارے نبی نے روک دیا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے، افسوس ہے، آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان ہے۔ آج مسلمانوں کی طرح مسلمانوں سے ڈر ہے اور کسی سے نہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور کیا ہوگا؟ جب اللہ کے حدود کو توڑو گے اور کیا ہوگا ہمارے اوپر؟ تو سنو، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے 10,000 روپیہ لے کر کے دیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گے، 1-2 کلو نہیں، 1-2 کنٹل نہیں، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ آج آدمی نماز پڑھ لیا تو خوش ہو جاتا ہے، حج کر لیا تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو ظلم کیا ہے، جو کسی کا حق لیا وہ آدمی سوچ نہیں رہا ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں جیسے وہ بندہ اللہ کے سامنے پہنچے گا اتنی نیکیاں لے کر کے، ہمارے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک شخص دوڑ کر کے آ جائے گا، اس کا دامن پکڑ لے گا جو بہت نیکی لے کر کے آئے گا، اے میرے رب پہلے اس سے تو میرا حق دلا دے۔ کیا تمہارا حق ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے اسے کبھی کوئی قرضہ نہیں لیا، میں نے اسے کبھی ادھار نہیں لیا، ہم نے اس کی ایک پلیٹ بھی نہیں لی ہے، کیسا اس کا قرضہ؟ اللہ کہے بھائی کیسا قرضہ؟ بندہ کہے کہ میرے رب یہ میرا پیسہ تو نہیں لیا، میری دکان پر قبضہ تو نہیں کیا، لیکن فلاں دن اس نے مجھ کو گالی دی تھی، فلاں دن اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے میرا حق دبایا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا وہ بندہ اللہ والا، اور کوئی بدلہ تو ہو نہیں سکتا، پیسہ وغیرہ تو ہوگا نہیں کہ 1,000 دے کر خوش کر لے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنا اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، جتنا اس کو گالی دی ہے، اسی کی مقدار میں اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کچھ آدمی دے دیا جائے گا۔ پہاڑ کے برابر نیکی تھی، کچھ تو کم ہو گئی، ابھی فرصت نہیں پایا دوسرا دوڑ کر کے آئے گا، اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرا پڑوسی ہے، جب گھر سے نکلتا تو میری طرف گھور کے دیکھتا، جب کچھ کو بولو تو بہت برا بھلا بکتا تھا، میں غریب تھا، کمزور سے وہیں سے بدلہ کوئی نہیں لیا،
चलो उसका भी बदला दे दो। पहाड़ से करता चला जा रहा है, पहाड़ी करती नहीं क्योंकि चली जा रही है। एक शख्स और पहुंचेगा, कहेगा मेरे रब इस शख्स को जन्नत से जाने से पहले मेरा हक दिला दे मेरे मौला। क्या तुम्हारा हक है? ये अल्लाह मुझसे 5,000 ले लिया था, 500 ले लिया था, दुनिया के अंदर में बहुत मांगा हो दिया नहीं। आज लोग कर्जा लेके, हजम कर्जा तो मशहूर है, कर्जा दे दो फिर उसके पास मांगने के लिए मत जाओ, मांगने जाओ तो दुश्मनी करो, रिश्ता नाता तोड़ो। अल्लाह अकबर, सब तो कुछ तो माफ़ हो जाएगा अल्लाह के यहाँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इल्लद्दैन, लेकिन कर्ज अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा। कहाँ जाओगे? हम तो जानते हैं शिरक मत करो माफ़ हो जाएगा सब, हाँ ये सब मत करो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कहेगी नेकी जो ले उसमें से काट के दे दो। हदीस के अंदर आता है सबको देते 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 नेकी सारी खत्म हो गई, पहाड़ के बराबर नेकी खत्म हो गई, अभी और जरूरतमंद बाकी हैं। किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, कुछ भी किया होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अब लोगों को गुनाह इसके ऊपर डालना हो जाएगा, लोगों को गुनाह इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, पहाड़ के बराबर नेकी भी खत्म हो गई। क्यों? दुनिया का दूसरे ने कभी तवज्जो नहीं की कि हमने किसी को बुरा भला कह दिया है, हमने किसी पर थोड़ा सा जुल्म कर दिया है, हमने किसी का हक मारा है। एक बात और बता दूं, जिसके बारे में एक बाप भी कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी औलाद के लिए, पड़ोसी के साथ जुल्म कर रहा है, बाप बेटे के साथ जुल्म कर रहा है। एक आदमी आएगा, खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह जिसको तू जन्नत में भेज रहा है मेरे रब, मेरा हक दिला दे, तू उसको जन्नत में जाने दे। वो कहेगा अल्लाह मेरे ऊपर तो इसका कोई हक नहीं, न कभी गाली दिया, कभी ने इसकी बुराई नहीं की, कौन सा इसका हक है? बंदा कहेगा अल्लाह सुनो, बहुत हिम्मत देखो, दुनिया में कोई बुरा मान जाएगा, और अल्लाह माफ़ करे शायद इनमें सब लोग हैं कोई तवज्जो नहीं देता, हत्ता कि बाप को अल्लाह अपने बेटे के नजदीक नहीं खटखटा सकता है फजर के वक्त। सही है कि नहीं? सिर्फ बाप की मजाल नहीं कि अपने बेटे के अंदर देरी खटखटा दे, बीबी का मजाल नहीं कि अपने शौहर को बिस्तर से उठा दे, शौहर का मजाल नहीं कि अपनी बीबी को बिस्तर से उठा दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह मैं मेरा पड़ोसी था, एक फजर का नमाज पढ़ने के लिए उठ के चुपचाप चला जाता था, ये मेरे घर का दरवाजा खटखटाता नहीं था, कहाँ जन्नत मिलेगी? अगर आज हमारे अजीज, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान अपने साथियों पर तवज्जो दिए होते, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते अपने साथियों को बुलाए होते, तो आज बहुत दुनिया में इस्लाह हो गई होती। लेकिन हम लोग इसको नेकी समझते ही नहीं, हम लोग इसको नेकी, अरे अल्लाह के यहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी, याद रख लो, बहुत सोचो। हाँ एक हुकूक में से है, हुकूक में से है मेरे अजीजों, ये अल्लाह के यहाँ गिरफ्त में आ जाओगे। हाँ इसलिए अल्लाह के यहाँ जो घड़ी आएगी, जो हमारी आपकी पेशी हो जाएगी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के अंदर कर्जा ख़त्म कर दो, रिश्ते नाते जो काटे उसको जोड़ लो, क्योंकि रिश्ता का काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, मैंने कहा दूसरी बात बताऊँगा कि आज हम दूसरे को नाराज़ करते हैं तो उसका अमल, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो वो भी हदीस सुना दूंगा आपको कि फरिश्ते तुम्हारी नेकियां तो लिखे रहते हैं, तुम्हारे अच्छे अमाल लिखे रहते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ दरबार में पेश किया जाता है, अल्लाह तुम्हारे अच्छे अमल को फटकार देता है, दूर फेंक देता है। इसके अमल को जाने दो, नेकियों को, इसका अमल हमारे यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से अपना दिल न मिला ले। बहरहाल चंद मिनट के अंदर हमने चंद ज़रूरी बात कर दी, 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो गया। फिर भी मैं ये कहूँगा अपने अजीज़ और मेरे भाइयों, देखिए नमाज रोज़े से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। जुल्म किसी पर मत करो, हुकूक इलाहिया की पाबंदी करो, रिश्ते नाते की परवाह करो,
یہ ساری دین کے اندر ساری چیزیں آئی ہیں میرے بھائیوں. صرف نماز روزہ ہی تک دین نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں بتاتے لوگ دیتے. بتایا کہ نہیں، اللہ کیا وہ شخص پکڑ لیا جائے گا جو دروازہ کھول کے فجر وقت مسجد میں چلا جاتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے. کیا کرو. اللہ رب العالمین ہم کا تمام عزیزوں کو ہر قسم کی برائیوں سے یا اللہ تو محفوظ رکھ ہم لوگوں کو. یا اللہ ہم لوگوں کو ظلم، جبر، کسی کو ستانے، یا اللہ یہ ساری برائیاں ہمارے تو ختم کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی چاہت پیدا کر دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.